السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میں کوئی جاہل مرد نہیں تھا کہ لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں میں آ کر ایک ایسی لڑکی کو چھوڑ دیتا جو میری ماں نے میرے لیے چنی تھی، مگر میں ظاہری حسن پر بھی فریفتہ ہونے والا مرد نکلوں گا یہ میں خود نہیں جانتا تھا۔ جب وقت پڑا تو مجھے اپنی ہی طبیعت میں پائی جانے والی یہ خامی معلوم ہوئی، لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں تھا۔ دراصل میری بیوی اب شادی کے 1.25 سال بعد عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اکثر شام کو جب میں گھر لوٹتا تو وہ گھر پر نہ پائی جاتی، بلکہ وہ تو چھت پر سے اترتی نظر آتی۔ شروع میں یہ سب مجھے معمولی لگا، مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ نیچے اترتی تو کافی گھبرائی ہوئی سی ہوتی، مجھ سے نظریں چراتی، کبھی کبھی تو تیزی سے باہر صحن میں موجود باتھ روم میں گھس جاتی اور خوب رگڑ کر ہاتھ منہ دھونے لگتی۔ ایک دن میں نے خاموشی سے اس کی حقیقت جاننے کے لیے وقت سے کافی پہلے گھر پہنچ کر چھت پر اس کا پیچھا کیا تو جو دیکھا وہ میری 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں پر میری بیوی سمرا کوئی حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی۔ اس کا رنگ سنہری سا تھا۔ وہ ہمارے گھر آج سے چند ماہ پہلے آئی تھی۔ اس نے میری اور میرے ماں جی کی بہت خدمت کی۔ میری ماں جی زندگی کی آخری سٹیج پر تھی جب سمرا نے بیٹی بن کر میری ماں کی خدمت کی۔ مرتے وقت ماں جی مجھے نصیحت کر گئیں کہ اگر میں سمرا سے شادی کر لوں تو ساری زندگی آسودہ رہوں گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ مالی حالات ایسے تھے کہ خاندان سے کوئی بھی مجھے لڑکی دینے کو راضی نہیں تھا، سو میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں سمرا سے نکاح کر لیا۔ سمرا تو اس نکاح پر پھولے نہ سماتی تھی۔ وہ اس قدر خوش تھی جیسے اسے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص مل گیا۔ بہرحال مجھے وہ اچھی نہ لگتی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر کچھ اپنے فطری تقاضوں کی وجہ سے میں نے سمرا سے شادی رچا لی۔ چند ماہ میں ہی میرے گھر کے مالی حالات تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے کاروبار میں منافع ہونے لگا، ایسے میں میرے خوش آمدی رشتہ دار میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں کچھ حاسد بھی تھے جو مجھے دن رات یہی احساس دلانے لگے کہ میری بیوی میرے قابل نہیں ہے، وہ ایک معمولی سی ان پڑھ گاؤں کی لڑکی ہے، جبکہ میں پڑھا لکھا شہری لڑکا ہوں۔ مجھے اسے طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر لینی چاہیے۔ میرے خاندان میں خوبصورت ترین لڑکیاں موجود تھیں، مگر ان میں سے کوئی بھی مجھ سے اس وقت شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جب میرے مالی حالات خراب تھے سو میں نے بھی اب کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن کہتے ہیں کہ انسان پر باتوں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کی باتیں اور تانے مجھے یہ احساس دلانے لگے کہ سمرا واقعی میرے جوڑ کی نہیں ہے۔ اس کا رنگ سنہری تھا، مگر چہرے اور پورے جسم پر عجیب سے سیاہ دھبے تھے جو اسے بدنما بناتے تھے۔ جبکہ وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی تھی، تبھی ایک دن میرے آفس میں ایک لڑکی آئی۔ یہ نوکری کے سلسلے میں آئی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ لڑکی کا نام سنیلا تھا۔ میں سنیلا میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ گوری چٹی اور لچکتی ہوئی شاخ کی مانند کمر والی تر و تازہ سی لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اس پر آ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں سنیلا کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں، تاکہ سمرا سے بھی جان چھوٹ جائے اور معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکوں کہ میری بھی بیوی خوبصورت ہے۔ میں سب کی پلاننگ کر رہا تھا۔ ایک دن میں سنیلا کو لنچ پر لے کر گیا اور کھانے کے بعد میں نے اس کے سامنے مخملی ڈبیاں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ سنیلا نے انجان بن کر پوچھا۔ سنیلا، تم تو جانتی ہو میں تم پر کتنا مہربان ہوں، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں شیراز سر، میں جانتی ہوں تم شادی شدہ ہو اور مجھے شادی شدہ مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے یک دم ہی میرے منہ پر جیسے تماچا مار دیا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا، لیکن میں برابر کوشش کر رہا تھا کہ سنیلا کا دل پگھل جائے۔ بالآخر سنیلا کی سالگرہ والے دن وہ موقع میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے سنیلا کو تحفے کے طور پر پیش قیمت انگوٹھی دی، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے اسے دوبارہ شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اب کی بار وہ کچھ نرم پڑ گئی تھی۔ عورت کا انکار وقت کے ساتھ شاید نرم ہی پڑ جاتا ہے، مرد اسے اپنی باتوں میں لے ہی آتا ہے۔ میں بھی خوش تھا کہ سنیلا کا رویہ آج کافی مختلف تھا۔ تب وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی، تم سے شادی تو کر سکتی ہوں، تم برے نہیں ہو، اچھے لگتے ہو مجھے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ اس نے کہا، ہاں بولو، تمہارے لیے 1000 شرطیں بھی منظور ہیں۔ میں نے اس کے قدموں میں نچھاور ہوتے ہوئے کہا، اچھا ایسی بات ہے تو پھر اپنی بیوی کو میرے لیے طلاق دے دو۔
اس کے بعد میں تم سے شادی کر سکتی ہوں۔ سنیلا نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ دیکھا، میں جانتی ہوں تو اس جاہل جی حضوری کرنے والی عورت کو نہیں چھوڑ سکتے، بس باتیں ہی کر سکتے ہو۔ سنیلا کی بات پر میرا دل جل گیا، لیکن کیا کر سکتا تھا۔ خیر، کافی دن سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں سمرا کو طلاق دے کر سنیلا سے شادی کر لوں گا۔ آج میں ڈائیورس پیپر تیار کر کے لایا تھا، ان پر سائن کرنا باقی تھا۔ شام کو میں تھکا ہارا گھر آیا تو سوچا آج سمرا کے ساتھ میرا آخری دن ہوگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے انسیت سی ہو گئی تھی، دل اداس ہو رہا تھا۔ خوشی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت کے ہمراہ لے کر گھر میں کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سمرا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دی مگر وہ نہ بولی۔ آوازیں دیتا دیتا میں اپنے بیڈ روم تک گیا تو دیکھا وہ فرش پر بے سود پڑی تھی، جیسے ابھی ابھی بے ہوش ہو گئی ہو۔ مجھے اسے اس حال میں دیکھ کر پریشانی ہو گئی۔ میں اپنی طلاق والی بات بھول گیا اور اسے اٹھا کر فوراً ہسپتال لے گیا۔ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، سمرا اس لیے بیمار ہے کہ وہ امید سے ہے، لیکن کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ پا رہی، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو۔ اف خدایا، میں اس خبر پر خوشی مناؤں یا پھر غم کروں؟ میں تو آج سنیلا کو طلاق دینے والا تھا، اب یہ نیا مہمان آنے والا تھا۔ اب مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور پچھتاوا بھی کہ یہ کام تھوڑا عرصے پہلے ہو گیا ہوتا تو آج مجھے کشمکش کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ ادھر سنیلا بھی میرے وعدے کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی، میں اس سے کیا کہتا؟ بہرحال اب میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے سمرا کو طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اب چاہے وہ بھدی تھی یا جیسی بھی، میری ذمہ داری تھی اور میرے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اسے کیسے کچھ کہتا، لیکن میرا رویہ اب سمرا سے کافی حد تک بدل گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس سے بے رخی برتنے لگا، حالانکہ مجھے اس سے اچھا رویہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن میرے دماغ پر تو سنیلا سے پیار اچانک کا بھوت سوار تھا۔ اس سمرا والے مسئلے کی وجہ سے میں سنیلا سے بھی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن وہ خود ہی میرے آفس آ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا تمہارے دعوے کا؟ کیا بیوی کو طلاق دے دی؟ میں نے اس کے سوال پر سر جھکا لیا تو کہنے لگی، مجھے پتا تھا تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تب میں نے سنیلا کو بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی سنیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی، کہکوں کا جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو اب تمہارے بچے بھی تمہاری بیوی جیسے بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوں گے؟ مجھے پتا تھا تمہاری قسمت میں ہی یہی لکھا ہے۔ وہ ہنستی ہنستی باہر چلی گئی۔ اس کی بات پر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ سنیلا زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اسے کسی خوشی غم کا احساس نہ ہوتا، ہمیشہ مسکراتی کھلکھلاتی۔ شاید اس کی یہی عادت تھی کہ میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اپنے اس جرم کی خطا میں نے سنیلا سے بہت معافیاں مانگی اور اسے بتایا کہ جیسے ہی 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا میں سمرا کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لوں گا۔ سنیلا اس بات پر بھی راضی ہو گئی تھی کیونکہ 9 مہینے گزرنا زیادہ بڑی بات نہیں تھی۔ اب میں دن گن گن کر گزارنے لگا کیونکہ سنیلا کو حاصل کرنے کی طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی اور سمرا سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن ایک ایک پل میرے لیے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں سنیلا مجھے روزانہ کی بنیاد پر یہی طعنہ دیتی کہ تمہارے بچے بھی تمہاری طرح بے وقوف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ میرا رنگ گندمی تھا، جبکہ سنیلا انتہائی خوبصورت اور دودھیا رنگنے والی لڑکی تھی۔ میری بیوی تو خیر سے بھی دھبوں والی تھی، لیکن ہمارے بچے کیسے ہوں گے یہ میں نہیں سوچا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو بھی اس بات کے طعنے دینے لگا کہ تم اپنے جیسے ہی کالے اور پیلے رنگین بچے پیدا کرو گی۔ اس بات پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی، مگر وہ بیچاری کچھ نہ بولتی۔ جب موقع ملتا میں اسے طعنے دیے بغیر نہ رہ پاتا۔ میری زندگی میں تلخیاں گھل گئی تھیں۔ اب میں اکثر نوٹ کرنے لگا تھا کہ سمرا میرے سامنے کم سے کم بیٹھتی ہے۔ گھر خالی خالی سا لگنے لگا، لیکن میں اس بات کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں تھکا ہارا گھر لوٹا، سمرا کو آوازیں دی لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں سمرا کو حلق پھاڑ پھاڑ کر آوازیں دینے لگا تھا، تبھی وہ سامنے والی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ تم چھت پر تھیں وہ بھی اس وقت؟ میں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا، لیکن پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں جب بھی گھر آتا میری بیوی مجھے کمرے کے بجائے کہیں چھت پر ملتی یا صحن میں گھومتی ہوئی۔ مجھے اس کی عادت اب بہت بری لگنے لگی تھی۔ اگرچہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کا یوں غائب ہونا مجھے پسند نہیں تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ سمرا کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، شاید اس نے گاؤں سے بلوائی تھی تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے۔ وہ عورت کافی خوبصورت تھی، یوں کہیے کہ
اس کا رنگ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ وہ دن اور سمرہ رات کی مانند لگ رہی تھی۔ عورت کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ میں نے بعد میں سمرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی رشتے میں میری خالہ ہے، لیکن میں انہیں ماں جی کہتی ہوں۔ انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، اسی لیے میں نے بلایا ہے تاکہ یہ میری مدد کر سکیں۔ سمرین کے مطابق مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بس 9 مہینے پورے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزرنے لگے اور سمرہ کی خالہ نے گھر کا انتظام سنبھال لیا۔ میں نے دیکھا وہ بھی بڑی مہارت سے کام کرتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بھی سمرہ جیسا ہی ذائقہ تھا، لیکن میں حیران ہوتا کہ خالہ اتنی گوری اور بھانجی اتنی کالی پیلی، آخر چکر کیا ہے؟ میں یہ بات سمجھ نہیں پاتا تھا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب سمرہ نے گول مٹول اور خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ میں نے بچے کو پہل تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سمرہ کی طرح ہی کالا کلوٹا ہوگا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو وہ زعفران اور دودھ کی مانند سرخ اور سفید تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنا گورا اور خوبصورت رنگ تو میرے خاندان میں بھی کسی کا نہ تھا۔ خود میری گندمی رنگت تھی، جبکہ سمرہ تو انتہائی عجیب اور بدصورت تھی۔ اس کی کوکھ سے اتنا خوبصورت بچہ کیسے ممکن ہے؟ میں سوچنے لگا، سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے سنیلا کو یہ بات بتائی اور اسے بچے کی تصویر دکھائی تو اس نے کچھ اور ہی بات کہہ دی، جس نے میرے سوچنے کا رخ بدل دیا۔ کہنے لگی یہ کہیں سے تمہارا یا تمہاری بیوی کا بچہ نہیں لگتا۔ آج کل تو کیا کیا نہیں ہوتا، اب تم اسے جلدی فارغ کرو۔ سنیلا کی بات نے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں اپنی بیوی سمرہ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا، بنا کسی حساب کتاب کے۔ تب میں نے اسی سے پوچھا، سچ بتا دو سمرہ، اس بچے کی حقیقت کیا ہے؟ میری بات پر سمرہ رونے لگی اور بولی، آپ کو میرے کردار پر شک ہے؟ مانا کہ میرا چہرہ اچھا نہیں، مگر میرا کردار پانی کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی، مگر مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ ادھر سنیلا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ میں جلدی سے سمرہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں، مگر میں اس معاملے کو حل کیے بنا سمرہ کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر یہ بچہ میرا نہیں تھا تو پھر اسے کیوں پالتا، کیوں اسے اپنے پاس رکھتا اور اس کی پرورش کا بوجھ اٹھاتا؟ میرے لیے یہ معاملہ حل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ شاید کسی حد تک سمرہ کو بھی اندازہ تھا کہ اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ کئی بار اسے میں خود بھی اشارے دے چکا تھا، لیکن اس نے میری الجھن بڑھا کر میرے فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ کچھ دن کے بعد میرے گھر میں ایک دعوت ہوئی جس میں میرے قریبی دوست آئے۔ دوستی نے مجھے بہت مبارکباد دی، میرے بچے کو سلامی بھی دی، لیکن جو بچے کو دیکھتا وہ حیرت سے انگلیاں منہ میں داب لیتا۔ ارے شیراز، تمہارا بچہ تو نہ تم پر گیا نہ تمہاری بیوی پر، لوگ حیرت سے کہتے اور میں بس سوچ میں گم ہو کر رہ جاتا۔ میں کسی کو کیا جواب دیتا؟ یہ ایک عجیب سا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ اب اس کشمکش کو خود ہی حل کرنا پڑے گا۔ اگر سمرہ نہیں بتاتی تو نہ بتائے، میرے دل میں جو آتا ہے وہ یقیناً سچ ہے، مجھے اسی کی بنا پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں سمرہ کے کمرے میں گیا، وہ اپنی خالہ سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ہی پالنے میں زیاد سو رہا تھا۔ میں نے سمرہ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، نہ جانے کیوں اس کے کالے دھبوں والے چہرے میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی، جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات تھی، معاشرے کا معیار قائم رکھنے کے لیے میں سنیلا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لحاظ سے سمرہ میں کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ ایک پرکشش خاتون تھی، لیکن اب دل پر ایک ہول سا چڑھ گیا تھا۔ سمرہ میرے آنے پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اسے کہا، سمرہ، تم اس بچے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاتی، سو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ میں قائم ہوش و حواس، اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور کہتا، اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر میرے پاؤں میں گر گئی۔ آپ ایسا نہ کریں، میں آپ کو اس بچے کی حقیقت بتا دوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ سمرہ میرے پیروں میں پڑی رو رہی تھی۔ اس لمحے میرا دل پگھل گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ، میں سن رہا ہوں، میں نے بظاہر سخت رویہ اپناتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی خالہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری ماں کی سگی بہن ہے۔ میری ماں بھی میری خالہ کی طرح گوری، چٹی اور حسین تھی۔ ان کا حسن لاکھوں میں ایک تھا، اور میں جب بڑی ہوئی تو میری بھی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف ہوتے تھے۔ پورے گاؤں کے لڑکے مجھ پر اپنی جان دیتے تھے۔ میں تھی ہی
اتنی خوبصورت کہ کوئی رک کر مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن جلد ہی میرے اس حسن کے چرچے ہمارے گاؤں کے وڈیرے تک پہنچ گئے۔ وڈیروں کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ ان کی یہ روایت تو سبھی جانتے تھے کہ گاؤں کی ہر نئی کلی پر ان کا حق ہوتا تھا، اور پھر جس پر ان کی نظر کرم ہو کوئی اس کے آس پاس نہیں بھٹکتا تھا۔ جلد ہی گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ وڈیرے بازل کی نظر اب مجھ پر ہے، وہ مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے۔ میں دلہن کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وڈیرے بازل کی دلہن 1 سے چند ماہ کی ہوتی تھی، اس کے بعد اسے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن میں کھیتوں میں فصل کاٹ رہی تھی کہ وڈیروں کے بندے آ گئے اور وہ مجھے دیکھ کر جملے کسنے لگے۔ ان کے پیچھے پیچھے وڈیرا بازل بھی آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور انا سے بھرے ہوئے لہجے میں بولا، تو کیا سمجھتی ہے؟ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ میری جان، آج نہیں تو کل تجھے میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ اس کی گھٹیا باتیں سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ وڈیرا تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا، گالیاں بکنے لگا۔ بولا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، پہلے مجھے اپنے کچھ معاملات سدھرنے دے، پہلے مجھے اپنے کچھ معاملات درست ہونے کا انتظار تھا، لیکن اب تجھے ہفتے کے اندر دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ وڈیرے کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی کر کے رہے گا، وہ مجھے اپنے گھر کی عزت نہ صحیح لیکن اپنے گھر میں ایک شو پیس کا درجہ ضرور دے گا۔ میں نے یہ بات اماں کو بتائی، لیکن وہ بھی اسی گاؤں کی عورت تھی اور شاید مجھ سے زیادہ بے بس تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وڈیرے نے مجھ سے کیا بات کہی ہے اور یہ بھی کہ شاید وہ جلد ہی ہمارے گھر میں مجھے مانگنے آ جائے۔ ماں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم سب بے بس تھے۔ بابا کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حالات اور مشکل ہو گئے تھے۔ میں گھر میں نظر بند کر دی گئی، لیکن یہ 4 دیواری ہماری محافظ نہ تھی۔ دن رات سوچتی کہ ایسا کیا ہو جائے کہ وڈیرے بازل کا دل مجھ سے پھر جائے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی ایک سہیلی سے کیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا حل بتایا جو بہت مشکل تھا، لیکن اس کے بعد میری جان وڈیرے سے چھوٹ سکتی تھی۔ میری سہیلی سبین کے ماموں ایک جڑی بوٹیوں کے ماہر حکیم تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی جڑی بوٹی تھی جس کے کھانے سے چہرے اور جسم کا رنگ بدنما ہو جاتا تھا۔ اس بوٹی کا پانی پرانے زمانے میں زہر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اپنے حسن کو فنا کر دینا میرے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی، لیکن اپنی عزت کا لٹ جانا اس سے بھی زیادہ ہولناک انجام تھا۔ میں نے سبین کے ماما سے وہ جڑی بوٹی لے لی اور چودھری کے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی مسلسل اس جڑی بوٹی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس یہ کرنا تھا کہ میرے چہرے اور جسم پر دانے پھوٹنے لگے جس سے پانی بہتا اور یہ عجیب و غریب سے داغ چھوڑ جاتے۔ میرا چہرہ انہی داغوں کے باعث جگہ جگہ سے کالا ہو گیا اور اس بات کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ بس یہ سننا تھا کہ وڈیرے کا عشق اور جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے میرا تعقب کرنا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے میں گاؤں کسی لڑکے کے لیے بھی پرکشش اور حسین نہ رہی۔ میں اماں ابا کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، میرا رنگ میری ڈھال بن گیا۔ ابا اس دنیا سے چل بسے تھے تب میں نے اماں کا ہاتھ بٹانے کی خاطر بنگلوں پر کام کرنے کی حامی بھر لی۔ ہمارے گاؤں سے ایک عورت آتی تھی جو گاؤں کی لڑکیوں کو شہر میں کام دلواتی تھی۔ اسی کی توسط سے مجھے بھی آپ کے گھر میں کام ملا اور پھر نہ جانے کیسے آپ کا دل پھر گیا اور آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں جانتی تھی آپ ایک نہ ایک دن مجھ سے نفرت کریں گے۔ وڈیرے بازل نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ یہ دنیاوی حسن کچھ نہیں ہے۔ حسن سے محبت کرنے والے انسان کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ بس میں جان گئی ہوں آپ کا دل بھی مجھ سے اٹھ گیا ہے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مجھ سے اپنا نام مت چھینیے، یہ اولاد آپ ہی کی ہے۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیجیے، مجھے کوئی غم نہیں، لیکن خدا را مجھے اس گھر سے نہ نکالیے، میں نوکرانی بن کر رہ لوں گی۔ سمرا کی باتوں نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ کتنے اعلیٰ کردار کی مالک لڑکی تھی میری بیوی، جس نے اپنی زندگی اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ سمرا سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سنیلا کا میک اپ سے لتھڑا چہرہ، اس کی ناز و ادائیں اس کے کردار کی گندگی کا پتہ دیتے تھے۔ وہ گندے تالاب میں کھلا وہ پھول تھی جس کی چاہ تو کی جا سکتی تھی، لیکن اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنی اصل کبھی نہیں بھولتا۔ جبکہ سمرا کی روح میں پاکیزگی تھی، شرافت تھی، نور تھا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے سمرا کا انتخاب کر لیا ہے۔ دل اب بھی کبھی کبھی سنیلا کی جانب مائل ہوتا، لیکن میں نے عہد کیا کہ سمرا جیسی عورت کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔
پھر میں نے نیا طریقہ تلاش کیا۔ میں نے سنیلا کو معذرت کی اور نہ صرف دل سے بلکہ کام سے بھی نکال دیا اور اپنا دل مضبوط کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو وسیع کرتا گیا۔ میری بیوی کے نصیب سے رزق میں اضافہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا، اب کاروبار بڑھتے جانے سے بھی منافع کم نہ ہوگا بلکہ بتدریج بڑھتا گیا۔ یوں میں مصروف ہو گیا، اکثر دیر سے گھر لوٹتا، دن رات کوشاں رہا۔ پھر مجھے 10 سے 12 دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا تو بیوی کو اس کی خالہ کے ہاتھ چھوڑ دیا جو کسی دوسرے گاؤں میں مقیم تھی، اور جب 15 کی بجائے 20 دن بعد میری واپسی ہوئی تو میری بیوی کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے اور بدن پر موجود داغ دھبے کافی کم ہو چکے تھے، مگر چند دن بعد میں نے دوبارہ سے اس کو اکثر چھت پر جاتے دیکھا۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی اس کا پیچھا کروں اور خاموشی سے اس پر نظر رکھوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کی یہ رازداری جان سکوں۔ تب میں نے لاکھ کوشش کی مگر میں اس کی حرکتوں کو نظر میں نہ لا سکا۔ بالآخر میں نے اپنی کوششوں میں تیزی پیدا کی اور ایک دن وقت سے پہلے گھر چلا آیا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ اسی وقت جب دوپہر 2 بجے کا وقت کا تھا چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے دیوار کی اوٹ میں خود کو چھپا لیا اور چند منٹ تک وہیں رکا رہا تاکہ وہ بلا شک و شبہ اپنا کام جاری رکھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جھانکا تو وہ غائب تھی، یعنی وہ مکمل اطمینان کے ساتھ چھت پر پہنچ چکی تھی۔ پھر بھی مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں بنا جوتن کے دبے پاؤں چھت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا مقصود تھا، سو احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا اور رفتہ رفتہ چھت تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا تو وہ لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اینٹوں کے بنے عارضی چولہے میں ڈال رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر آگ کا الاؤ دہک گیا۔ پھر سمرا نے ایک سیاہ سا برتن جو غالباً روز ہی استعمال ہو رہا تھا اس کو چولہے پر رکھا، اس میں ایک بوتل سے کچھ ڈالا، پھر اس کے اندر مختلف اجزاء جو اس نے وہیں پر رکھے تھے ان میں سے مخصوص مقداریں اٹھا کر اس برتن میں انڈیلنے لگی۔ یہ سب قریب 1.5 گھنٹہ جاری رہا۔ اس کے بعد الاؤ بجھا دیا گیا۔ اب سمرا اس میں لکڑی کی ڈوئی مسلسل چلا رہی تھی۔ پھر اس ملغوبے کو کافی ٹھنڈا کر لینے کے بعد سمرا نے اپنے چہرے پر وہ سیاہ گاڑھا سا ملغوبہ مل دیا۔ پھر بازو اور ٹانگوں پر تیزی سے وہ ملغوبہ لگاتے لگاتے سمرا وہ برتن لے کر وہاں موجود کچے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خود کو مکمل برہنہ کر کے اپنے پورے جسم پر وہ سیاہ ملغوبہ مل دیا، اور پھر چند لمحے گزرنے کے بعد جیسے تکلیف کے باعث پوری طرح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں پیروں کو تیزی سے حرکت دیتی، کبھی ایک ٹانگ پر کبھی دوسری ٹانگ پر کھڑی ہو رہی تھی۔ میں حیران پریشان سا کھڑکی کی درد سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کیونکہ دروازہ میری بیوی نے اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ کافی دیر یوں ہی تڑپتے گزاری تھی کہ اب سمرا نڈھال ہو رہی تھی۔ تب اس نے وہیں پاس پڑے نرم سے کپڑے سے پہلے اپنے منہ کو اور پھر بازو ٹانگوں سے ہوتے ہوئے سارے جسم کو اس کپڑے سے صاف کیا اور کپڑے پہننے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ یقیناً نیچے جائے گی، سو میں کمرے کی دوسری طرف جا کر دیوار کے ساتھ چھپ گیا۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ نیچے جا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر دھپ دھپ کی گونج سے مجھے معلوم ہوا۔ پھر میں تھوڑی دیر رک کر اس کے پیچھے گیا تو وہ فریج کے پاس موجود تھی۔ میں نے اب بھی بیرونی کھڑکی سے اس پر نظر رکھی۔ اس نے بازاری برف کے بڑے بڑے 2 بلاک فریزر میں سے نکالے اور ان کو لے کر اپنے کمرے والی باتھ ٹب میں بھر دیا۔ میں بھی دبے قدم اندر پہنچ گیا۔ اب اس نے پانی بھی تھوڑی مقدار میں اس ٹب میں بھر دیا، پھر اس کے اندر پوری کی پوری لیٹ گئی۔ چند پل اندر رہ کر وہ اوپر سر اٹھا کر سانس لیتی اور پھر سے اندر کو ہو جاتی۔ قریب 15 سے 20 منٹ تک اس نے یہ عمل جاری رکھا، پھر باہر آ گئی۔ اب یقیناً وہ کپڑے تبدیل کرتے، سو میں نے باہر کی طرف رخ کیا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ میں چھوٹے دروازے سے جو مین گیٹ کے قریب ہی تھا نکل کر باہر سے معمول کے مطابق تالا لگا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ ظاہر کرتے ہوئے گھر کو لوٹا جیسے میں ابھی گھر پہنچا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ سمرا مزید نکھری سی اور تر و تازہ سی کمرے میں موجود تھی۔ میں نے سمرا کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور مذاق کے انداز میں پوچھا، کیا مجھے نہیں بتاؤ گی تمہارے اس ہر پل نکھرتے روپ کا راز؟ سمرا شرما کر بولی، دراصل میں نے آپ کو اکثر میرے رنگ و روپ کو لے کر پریشان ہوتے دیکھا تھا، سو میں نے جب خالہ کے ہاں قیام کیا تو ان کے ساتھ اپنی دوست کے ماموں کے ہاں گئی اور ان سے اپنے علاج کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے ایک گاڑھا دیا اور کہا کہ اسے رات کو سونے سے پہلے ہی پینا۔
اور 5 دن بعد میرے پاس آنا۔ اس دوران کھجلی، جلن یا کوئی کسی قسم کی غیر معمولی احساس تمہیں اپنے بدن پر یا جلد پر ہو تو اسی کا وقت اور دن نوٹ کر لینا، تب میں بتاؤں گا تمہارا واپس اپنے رنگ و روپ میں لوٹ آنا ممکن ہے یا نہیں۔ میں نے گھر لوٹ کر وہ کاڑھا پی لیا اور سکون سے سو گئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی گزرا، مگر جو ہی رات 11 کا وقت ہوا مجھے ہلکی ہلکی سی جلن کا احساس ہوا، جو وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی اور رات کے اختتام تک میں بری طرح تڑپنے لگی، مگر صبح فجر سے 2 گھنٹے بعد تک رفتہ رفتہ جلن کم ہوتی گئی۔ پھر میں باقی کے 3 دن بالکل ٹھیک رہی اور میں نے سارا احوال ماموں نصیر کو کہہ سنائی۔ انہوں نے سب تفصیل سے سننے کے بعد کہا کہ میرا علاج ممکن ہے، پر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر مجھے بدن پر کھجلی شروع ہو جاتی اور آبل بن جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ ہر بار کوشش کرنے پر میری حالت مزید بگڑ جاتی، مگر علاج ممکن تھا۔ تب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں ہر 5 دن کے بعد یہ کاڑھا سا تیار کر کے اپنے چہرے اور جسم پر لگانے لگی۔ 3 بار دوہرا چکنے کے بعد بھی مجھے بالکل فرق محسوس نہ ہوا، مگر میں نے اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل جاری رکھا۔ 4تھی بار اس سے بہت ہلکا سا فرق محسوس ہوا۔ پھر 7ویں بار اس لیپ نے میں خاطر خواہ نتیجہ دیا اور اب مزید 2 بار کرنے کے بعد یہ روپ نکل سکا ہے، مگر ابھی مزید 4 بار یہ عمل جاری رکھنا ہے، پھر چند ماہ میں بالکل پہلے جیسی ہو جاؤں گی۔ اس لیپ سے بھی چند منٹ کے بعد جلن بہت ہوتی ہے، مگر کیا کروں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مستقبل میں کبھی دوبارہ اپنے فیصلے پر پچھتائیں۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح شرمندہ ہوا۔ تب وہ کہنے لگی کہ شرمندہ مت ہوں، ہر انسان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، آپ کو خود صورت عورت بیوی کے طور پر پسند ہے تو کیا ہوا، میں آپ کو کبھی کسی لحاظ سے مایوس نہیں کروں گی۔ میری بیوی اتنی اعلیٰ ظرف تھی اور میرے اس کی بے قدری کرتا رہا۔ خیر میری اب بھی تسلی نہ ہوئی تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ چلو اب تو اپنے داغ دھبوں کا علاج کر رہی ہو، مگر 2 سال پہلے بھی کافی عرصہ تم یوں ہی چھت پر چلی جاتی تھی، تب کیا کرتی تھی؟ اگر برا نہ لگے تو وہ بھی بتا دو۔ تو وہ ہنسی اور بولی، 2 سال پہلے جب میں امید سے تھی تب نیچے کھانا بنا لینے کے بعد میرا یہاں دم گھٹتا تھا اور سانس تک لینا محال ہو جاتا تھا۔ تب چند دن کے بعد ایک دن ایسے ہی چھت پر چلی گئی، کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لے کر اچھا محسوس ہوا تو میں نے باقاعدگی سے اوپر جانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اوپر جانا گناہ تو نہیں تھا کہ نیچے آ کر تم نظریں چراتی اور منہ ہاتھ دھونے میں مصروف ہو جاتی تھی، ایسا کیوں؟ تو کہنے لگی، دراصل ایک دن میں نے جانے کیا سوچا کہ پائپ اٹھا کر ساری چھت دھو ڈالی۔ دھوتے ہوئے کمرے کی دیوار پر پانی پڑا تو مٹی کی بھینی بھینی خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی۔ سونگھنے کے لیے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو دل نے چاہا تھوڑی سی مٹی کھا لوں، پھر میں خود کو باز نہ رکھ پائی اور روز باقاعدگی سے اوپر جاتی تو کمرے کی پچھلی دیوار کے ساتھ جو چکنی مٹی کا ڈھیر پڑا ہے اس میں سے تھوڑی سی مٹی لے کر کھا لیتی، اور جب آپ پہنچتے تو بہت مشکل سے خود کو روک کر میں نیچے آ جاتی، مگر منہ دھونا بھی لازمی تھا۔ ان دنوں آپ کا موڈ پہلے ہی اتنا خراب ہوتا تھا، میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی، سو میں نے یہ بات کسی طور آپ تک نہ پہنچنے دی۔ کیوں آپ کو مجھ پر شک تھا؟ کیا وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی؟ تو میں نے جواب دیا، شک نہیں، تجسس کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تمہیں یوں اوپر سے اترتا دیکھنا، گھبراہٹ اور بے چینی سی اس وقت تمہارے ہر عمل سے ظاہر ہوتی تھی، اس پر تمہارا نظریں چرانا مجھے تجسس میں مبتلا کرتا تھا، مگر میں اب تک یہ سب کیوں کر رہا تھا جان نہ پایا۔ مان گیا ہوں بیوی تم راز رکھنے میں بھی ماہر ہو، دل جیتنے میں، کردار سازی میں تم ہر لحاظ سے وہ بیوی ہو جس کی کوئی بھی ذی شعور مرد خواہش کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بھی کھلکھلا کر ہنستی، اس کی ہنسی میں اطمینان تھا اور خوشی تھی۔